اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان ہیں۔ جناب، آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت کریمہ کہ جس کا نشان 193 ہے، پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اولو الالباب کے قول کی حکایت کرتے ہوئے کہ اولو الالباب کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو ندا دیتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ندا دیتا ہے، پکار پکار کے کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس نتیجے تک ہم پہنچے تھے وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ظاہر دنیا سے باطن دنیا تک کا سفر طے کر سکتا ہے، ظاہر دنیا سے اسرار الہیہ کو درک کر سکتا ہے۔ لیکن اسرار الہیہ کا درک ضروری ہے کہ ایمان کی کشتی کے ذریعے ہو۔ اگر ایمان کی کشتی نہ ہو تو انسان اس سفر کو طے نہیں کر سکتا، لہٰذا ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آپ کی خدمت میں دو مثالیں پیش کی تھیں کہ جناب یعقوب نے مہک یوسف کو محسوس کیا، علی اور اولاد علی نے مہک محمد مصطفیٰ کو محسوس کیا، لیکن یعقوب کے علاوہ اور اس مہک کو محسوس نہیں کر پائے۔ علی اور اولاد علی کے علاوہ امت اس مہک کو محسوس نہیں کر پائی، لہٰذا جس قوت کے ذریعے یعقوب نے، علی اور اولاد علی نے اس مہک کو محسوس کیا، اس قوت کو قوت ایمان کہتے ہیں، اس وسیلے کو وسیلہ ایمان کہتے ہیں۔ لیکن جناب، آپ جانتے ہیں کہ یہ دور جو ہے علمی دور ہے، دانشوروں کا دور ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ وہ احادیث کہ جن کو اکٹھا کرنے میں، جن کو جمع کرنے میں ہمارے علماء نے کافی جستجو کی ہے، کافی جد و جہد کی ہے، دور دور کے سفر اختیار کیے ہیں، احادیث کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم کا احاطہ کیا ہے، مختلف علوم کو پڑھا ہے ان کو سمجھنے کے لیے،
لیکن آج کے دور میں شوشل میڈیا کا دور ہے، وہ احادیث آپ روز مرہ کے دستور پہ اپنے موبائلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ اپنی زبان میں دیکھتے رہتے ہیں۔ لہذا احادیث کو اپنے موبائل میں ہم ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ لہذا جناب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے، کوئی اشکال کر دے، کوئی اعتراض کر دے کہ جناب یعقوب نے اگر یوسف کی مہک کو محسوس کیا تو یوسف نبی تھے، یعقوب نبی تھے، لہذا نبی کی مہک کو محسوس کر سکتا ہے۔ نبی کی مہک کو محسوس کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن علی و اولاد علی امت کا اجماع ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد در نبوت بند ہے۔ علی و اولاد علی گرچہ کے امام ہیں، محمد کے جانشین ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پہ، اس دنیا میں 5 بڑے کمالات نازل فرمائے ہیں۔ کمال عبدیت ہے، کمال نبوت ہے، کمال رسالت ہے، کمال خلت ہے اور کمال امامت ہے۔ ہر مرتبہ اپنی سنخیت والے کو درک کر سکتا ہے، نبی کی مہک کو محسوس کر سکتا ہے، رسول نبی کی مہک کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ شخص، وہ بندہ مومن جو نہ نبی ہو نہ رسول ہو، کس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ نبی کی مہک کو محسوس کر لے؟ لہذا جناب اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ پر جو شریعت نازل کی ہے وہ تا قیامت تک کی شریعت ہے۔ شاید اللہ کا رسول جانتا تھا کہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اسی چادر کسا کے موقع پر اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ اگر آپ حدیث کسا کا مطالعہ کریں تو اس میں کیا جملہ ہے؟ انہم منی و انا منہم۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ لہذا اگر علی و اولاد علی رسول کی مہک کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہیں چونکہ یہ ایک شجرے سے ہیں۔ اسی وجہ سے روایات میں کیا ملتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد، کہ ہم میں کا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اسرار الہیہ کو ایمان کی قوت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اگر حقیقت ایمان ہی نہ پتہ ہو، اگر وہ کشتی ایمان کے جس کے ذریعے سے باطن دنیا تک پہنچا جا سکتا ہے اس کشتی ایمان پر سوار ہی نہ ہو تو کس طریقے سے باطن دنیا تک پہنچا جائے گا؟ باطن دنیا تک پہنچنے کے لیے اس کشتی پر سوار ہونا ہوگا، اور اس کشتی پر سوار ہونے کے لیے اس کشتی کی معرفت ضروری ہے۔ پہلے ایمان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ ایمان کہتے کسے ہیں، پھر اس کے بعد اس ایمان کے ذریعے اسرار الہیہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایمان کی معرفت کے بارے میں کائنات کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ احد فیہ مثقال حبۃ من خردل من کبر ولا يدخل النار عبد فیہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الجنۃ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں ایسا شخص کبھی داخل نہیں ہو سکتا، فیہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل میں، کہ جس کے وجود میں تکبر کا ذرہ برابر بھی حصہ ہو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں
جو متکبر انسان ہے، جس میں تکبر ہے، جس میں کبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ عَبْدٌ، اور ایسا بندہ خدا کہ جس میں ایمان ہو، ایمان کا ذرہ بھی ہو، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا عزیزان گرامی، جس کے اندر تکبر ہے وہ جنتی نہیں بن سکتا، اور جو مومن ہے حقیقت ایمان کا، جس کو ذرہ بھی مل جائے، وہ جہنمی نہیں بن سکتا۔ لہذا ایمان جنتیوں کے لیے ہے، تکبر جہنمیوں کے لیے ہے۔ جناب سوال تو اٹھتا ہے، ہم چلے تھے حقیقت ایمان کو پہچاننے کے لیے، ایمان جنتیوں کے لیے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تکبر جہنمیوں کے لیے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں سے حقیقت ایمان کس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے؟ تو جناب احادیث کو سمجھنے کا، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علم درایت جو ہے علماء باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ فہم کے لیے، درک کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے یعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے مقابلے میں تکبر کو استعمال کیا ہے کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے تکبر کے مقابلے میں ایمان کو استعمال کیا ہے کہ مومن جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب تکبر اور ایمان کا آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے، اور یہ قاعدہ اپنی جگہ پر محکم ہے کہ یعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کو ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، تو بات واضح ہے، اگر تکبر کی تعریف کر دی جائے تو ایمان کی تعریف معلوم ہو جائے گی، اور اگر ایمان کی تعریف کر دی جائے تو تکبر کی تعریف معلوم ہو جائے گی۔ جناب تکبر کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ حدیث بیان فرماتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر متکبر شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اچھی سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، چونکہ جناب متکبر اسی کو کہتے ہیں۔ معاشرے میں متکبر کسے کہتے ہیں؟ جو گویا کہ اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو، ہم اسے متکبر کہہ دیتے ہیں۔ جو اچھی سواریوں پہ گھوم رہا ہو، ہم اسے متکبر کہہ دیتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں متکبر ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کے رسول کی نگاہ میں متکبر ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص متکبر نہیں ہے، بلکہ متکبر کون ہے؟ انما الکبر من تکبر عن ولایتنا وانکر معرفت ائمتنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ متکبر وہ ہے جو ہماری ولایت کا انکار کرے، متکبر وہ ہے جو ہماری ولایت کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑا ہو جائے، متکبر وہ ہے جو ہم میں سے ہونے والے ائمہ کی معرفت کا انکار کرے۔ لہٰذا جناب اللہ کے رسول جو ہے تکبر کی نشانی بیان فرما رہے ہیں، تکبر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ جب تکبر کی تعریف واضح ہو گئی تو اس قاعدے کے مطابق ایمان کی تعریف واضح ہو گئی۔ ایمان وہ ہے کہ ان کی ولایت کا اقرار کیا جائے، ایمان یہ ہے کہ رسول کے 12 جانشینوں کی امامت کا اقرار کیا جائے۔ لہٰذا جناب نتیجہ کیا نکلا کہ جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، جو ان کی امامت کا اقرار کرتا ہے، وہ ظاہر دنیا سے باطن دنیا تک کا سفر کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اقرار کرنے کے ساتھ اگر تصدیق بھی کرے،
معروف جملہ ہے. ان کو ماننے کے ساتھ اگر ان کی بھی مانے تو وہ سلمان کی فہرست میں سے نظر آتا ہے, وہ بوذر کی فہرست میں سے نظر آتا ہے. لہٰذا جناب اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق ایمان کیا ہے کہ ان کی ولایت کا اقرار کرنا, ایمان کیا ہے ان کی امامت کا اقرار کرنا. جناب یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مومن جہنم میں نہیں جا سکتا, مومن کو آگ جلا نہیں سکتی, اور متکبر جنت میں نہیں جا سکتا. جناب اسی وجہ سے تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. صفوان بن اکحل یہ شیعان علی میں سے ہے, علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ایک روز میرے مولا کے پاس حاضری دیتا ہے. میرا مولا جو ہے قضاوت کے منبر پر بیٹھا ہوا ہے. میرا مولا امت کے درمیان فیصلے کر رہا ہے. میرے مولا کے پاس حاضر ہوتا ہے. میرے مولا کے پاس حاضر ہو کے کیا کہتا ہے کہ یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں, لیکن اے علی میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے گناہ کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان گناہوں کی سزا اسی دنیا میں بھگت لوں. چونکہ علی اس دنیا کی آگ کو سہ سکتا ہوں, اس قادر مطلق کی جلائی ہوئی آگ کو نہیں سہ سکتا. اس دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اس منتقم مطلق کی بھڑکائی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. علی کیا کہتے ہیں, اے بندہ خدا ذرا بتا تو نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. تیرے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہو اس گناہ کے بارے میں بتا. وہ کہتا ہے یا علی میں لواط کا عادی رہ چکا ہوں. جناب لواط سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں. اختصار کے ساتھ اگر عورت کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو اسے زنا کہتے ہیں, اگر مرد کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو اسے لواط کہتے ہیں. یا علی میں لواط کا عادی رہ چکا ہوں, میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں اقرار کر رہا ہوں, میں نادم ہوں, یہی توبہ ہے. یا علی اسی دنیا میں سزا پانا چاہتا ہوں تاکہ آخرت میں سزا نہ ملے. علی کیا کہتے ہیں, اے بندہ خدا اس کی 3 سزاؤں میں سے ایک سزا ہے, اگر تو راضی ہو تو میں تجھ پر ذوالفقار کا ایک وار کروں, اگر تو راضی ہو تو تجھ پر دیوار کو گرایا جائے, اور اگر تو راضی ہو تو تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے. اس گناہ کی یہ 3 سزائیں ہیں, ان تینوں سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اپنے لیے اختیار کر لے. جناب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب وہ ان 3 سزاؤں کو سنتا ہے اور میرا مولا اسے اختیار دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں سخت ترین سزا کو اختیار کروں گا, اور وہ آگ میں جلنے کو اختیار کرتا ہے. کہتا ہے یا علی میں چاہتا ہوں کہ مجھے آگ میں جلایا جائے تاکہ دنیا کی آگ میں جل جاؤں مگر آخرت کی آگ سے بچ جاؤں. عزیزان گرامی یہ دنیا کی آگ کو تسلیم کر لیتا ہے مگر جانتا ہے کہ آخرت کی آگ عجیب آگ ہے. لہٰذا میرے علی کہتے ہیں, علی کہتا ہے کہ جا اپنے گھر جا اور وصیت کر لے, جو کچھ فرائض ہیں ان کو انجام دے دے, کل صبح آئیو تجھے سزا دی جائے گی. وہ گھر جاتا ہے, جو وصیتیں کرنی ہوتی ہیں وہ وصیتیں کرتا ہے, جو فرائض انجام دینے ہوتے ہیں ان فرائض کو انجام دیتا ہے. میرا مولا صبح جو ہے نماز فجر پڑھا کے کمبر سے کہتا ہے کہ جاؤ کوفے میں اعلان کرو کہ آج علی اپنے شیعہ کو زندہ آگ میں جلائے گے. جناب یہاں پر تھوڑی سی آپ کی توجہات چاہوں گا.
علی کیا کہتے ہیں کہ جاؤ کوفہ میں اعلان کرو کہ آج علی اپنے شیعہ کو زندہ آگ میں جلائے گے۔ کمبر جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جناب آپ کو کربلا کا واقعہ یاد ہے نا کہ کربلا میں ہم پہ ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ کربلا میں شیعہ تھے، لہذا حسین کو شیعوں نے ہی قتل کیا ہے۔ جناب اس پس منظر کو اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے گا، اور یہ جو روایت، یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس واقعے کو اس کے ساتھ مرچ کر کے نتیجہ نکالیے گا۔ کمبر جا کے اعلان کرتے ہیں، جب کوفے والوں کی سماعت میں یہ بات آتی ہے، یہ ندا آتی ہے کہ آج علی اپنے شیعہ کو جلائے گے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ علی کا محب، علی کا شیعہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی۔ تاریخ کا واقعہ ہے جناب کہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی کے شیعہ کو آگ نہیں جلا سکتی، اور آج علی اپنے شیعہ کو آگ میں جلائے گے، لہذا بطلت امامتہ۔ لہذا جب علی کا شیعہ آگ میں جل جائے گا تو علی کی امامت باطل ہو جائے گی۔ جناب یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے، یہ کوفے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کا ذوق سلیم ہے کہ کوفے میں کون تھا، بس ایک مرتبہ کوفے میں اعلان کیا جاتا ہے، جب علی یہ جملہ سنتے ہیں تو اس صفوان بن اکحل کو لکڑیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ کم و بیش 1000 لکڑیاں تھیں کہ جس سے صفوان بن اکحل کو بھر دیا جاتا ہے، اور جو ہے جلتی ہوئی لکڑی خود اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ تو خود اپنے آپ کو آگ لگا۔ اور علی ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر تو علی کا شیعہ ہے تو آگ تجھے چھو تک نہیں سکتی، اور اگر تو علی کا شیعہ نہیں ہے تو آگ تیری ہڈیوں تک کو بھسم کر دے گی۔ جناب تاریخ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے، لم تعلقہ النار، آگ اس کے لباس کو بھی چھو نہیں پاتی۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا علی ابن ابی طالب گر گناہگار کو چھوڑتے نہیں، گرچہ کہ شیعہ ہو تو آگ مومن کو جلاتی نہیں، گرچہ کہ گناہگار ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہاں اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ وہ ایمان کہ جو باطن دنیا تک لے کے جاتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار ہے، کائنات کے رسول کی حدیث ہے۔ جو باطن دنیا تک لے کے جاتا ہے وہ علی و اولاد علی کی امامت کا اقرار ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔